الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس ویڈیو کے اندر وضو کے فرض اور وضو کا صحیح طریقہ، سنت کے مطابق وضو کرنے کا صحیح طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اور آخری فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ آئیے سنت کے مطابق وضو کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب وضو کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے نیت کر لیجئے۔ نیت کے بعد آپ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیجئے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان الفاظ کو وضو کی ابتدا میں پڑھا، جب تک وہ با وضو رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلی سنت یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا نل کھولنا ہے تو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھوئیں، دھونے کے یہ انگلیوں کا خلال بھی کر لیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسری سنت آپ کی یہ ہے کہ اگر مسواک ہو تو مسواک کر لیں، اور 3 بار مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کرلی کیجیے، اور سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ کرلی کرنا کہ منہ کے اندر کا گوشہ گوشہ تر ہو جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کیجیے، اور اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کیجیے کہ اس میں پانی حلق کے نیچے جا کر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگلی سنت کہ ناک پر پانی چڑھانا۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ناک پہ پانی، ناک کے نرم حصے تک، نرم گوشت تک پانی چڑھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ پانی کو لے کر ناک پر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناک پر پانی لگانے سے ہماری سنت ادا ہو گئی۔ نہیں، ناک پر پانی چڑھانا، یہ نرم گوشت تک پانی چڑھانا وضو میں یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو کی چھنگلی سے اپنی ناک کو بھی صاف کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد پہلا فرض وضو کا جو ہے چہرہ دھونا، اس کو ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ وضو کے فرض میں چہرہ دھونا یہ فرض ہے، اور اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ چہرے کی ابتدا یہاں سے لے کر جہاں تک عادتاً بال ہوتے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد ہے۔ اتنا حصہ دھونا یہ نماز وضو میں فرض ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا دھونے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر کے اس میں پانی جمع کیجیے، اور اس پانی کو اپنی پیشانی پر چھوڑیں تو وہ سارا پانی بہتا ہوا آپ کے اس حصے پر آ جائے گا، اور اس طرح اچھی طریقے سے آپ کا یہ پورا چہرہ دھل جائے گا۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ داڑھی کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ گلے سے لے کر یوں انگلیاں لے کر آئیں، اس طرح داڑھی کا خلال بھی کیجیے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے ظاہری حصے کو تر کرنا، اور اگر آپ کی داڑھی ہلکی ہے تو اس کے اندر جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ کس طرح کرتے ہیں، پانی کو یوں چلو میں لے کر 3 مرتبہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ایک تو پانی کا ضیاع ہے، اور دوسرا اس طرح کرنے سے یہ کلائیوں کی اور کونی کا کلائیوں کی کروٹ اور کونی کا خشک رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کا آسان اور پیارا طریقہ، جس میں نہ پانی کا اسراف ہوگا اور نہ ہی آپ کا بازو خشک رہ جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے رکھیں اور انگلیوں کے سینے سے شروع کریں، یہاں سے لے کر آئیں یہاں تک، دھونے کے بعد اس کو یوں لے کر آئیں، 1 مرتبہ آپ نے دھو لیا۔ اسی طرح دوسری مرتبہ، اور اس اپنے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر پھیرتے رہیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح یہ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت مبارکہ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو بھی، الٹے ہاتھ کو بھی اسی طرح دھوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور
آپ کا کوئی بازو کا کوئی حصہ خشک بھی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ بھی وضو میں فرض ہے، اور اگر فرض رہ گیا تو ظاہری بات ہے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وضو کا تیسرا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ پر لینے کے بعد اس ہاتھ کو بھی تر کر لیں۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ تر ہو گئے تو آپ ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے شروع کریں، اس کو یوں پیچھے کھینچ کر لے کے جائیں۔ آپ کی یہ 3 انگلیاں یوز ہو چکی۔ اب اس کے بعد یہ جو آپ کے ہتھیلی ہے اس کو یوں کھینچتے ہوئے آگے لے کر آئیں۔ اب آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور یہ ہتھیلیاں یوز ہو چکی۔ اب اس انگلی شہادت کی انگلی سے، اس انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کا آپ نے مسح کرنا ہے، اندر کے حصے کا اچھی طریقے سے مسح کرنا ہے۔ اب آپ کے یہ حصہ جو ہے یوز ہو چکا، آپ کے تھم رہ گئے، تھم سے اپنے کانوں کی بیک سائڈ کا مسح کرنا ہے، آپ کا اب فرنٹ یوز ہو چکا۔ اب آپ کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ سے آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے، نہ کہ گلے کا مسح کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ گلے کا مسح کرنا یہ علماء نے مکروہ لکھا، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گردن کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کا بھی مسح کیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گردن کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے، ہاتھوں کا مسح کرنا یہ سنت مبارکہ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا فرض اور آخری فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھویا جائے۔ ہاں، اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ 1 مرتبہ پاؤں کو دھوتے ہیں تو وہ اس سنت سے ان کی یہ سنت رہ جاتی ہے۔ تو میرے پٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ساری انگلیوں کا خلال کرنے کے بعد ٹخنے تک جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پاؤں کو دھوئیں اور 3 مرتبہ دھوئیں۔ اسی طرح اپنے دوسرے پاؤں کو دھوئیں۔ اس طرح آپ کا ایک وضو اچھے طریقے سے انشاءاللہ عزوجل سنت کے مطابق آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور وضو کرنے کے بعد بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف انگلی کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آسمان کی طرف انگلی کرنے کا کسی بھی حدیث پاک میں یا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا۔ ہاں، حدیث پاک میں کیا لکھا ہے کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت کو پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے وہ جنت پر داخل ہو جائے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وضو کے فرائض تھے اور کچھ سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس وضو کو ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔